نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. گزشتہ کل بات چل رہی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے ایمان کی کتنی فکر تھی. آج اس کی دوسری روایت ہے. اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال اس شخص کی مانند ہے جس نے آگ روشن کی، آگ جلائی. چنانچہ جب آگ نے چاروں طرف روشنی پھیلا دی تو پروانے اور دوسرے جانور جو آگ میں گرتے ہیں آ کر آگ میں گرنے لگے. آگ روشن کرنے والے شخص نے ان کو روکنا شروع کیا لیکن وہ رکتے ہی نہیں بلکہ ان کی کوششوں پر غالب رہتے ہیں، روکنے والے کی کوشش پر غالب رہتے ہیں. وہ آگ جلانے والا تو چاہتا ہے کہ یہ آگ میں نہ گرے لیکن وہ آ کے آگ میں گرتے ہیں اور آگ میں گر پڑتے ہیں. اس مثال کو بیان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح میں بھی تمہاری کمریں پکڑ کر تمہیں آگ میں گرنے سے روکتا ہوں اور تم ہو کہ آگ میں گرے جاتے ہو. اب وہ آگ کون سی آگ ہے؟ اس دنیا کے اندر جو آگ ہے وہ گناہوں کی آگ ہے اور اس گناہ کی آگ کا ہمیں احساس ہو یا نہ ہو لیکن وہ گناہ کی آگ انسان کے اندر سلگتی رہتی ہے. اب وہ چاہے باہر سے اسے نظر نہ آئے کہ کوئی کہتا ہے جی گناہ کی آگ تو ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ گناہ کے بعد گناہ پھر گناہ کے بعد گناہ. تو علامت اس بات کی ہے کہ جس چیز سے اللہ نے منع کیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور آپ یہاں تک فرمائے کہ میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تمہیں روکتا ہوں اس آگ میں گرنے سے، لیکن اس کے باوجود تم گرے جاتے ہو. تو سب کچھ معلوم ہونے کے بعد نافرمانی کرنا یہ دنیا کے اندر اس آگ کی علامت ہے جو اندر لگی ہوئی ہے اور آخرت میں یہ جہنم کی آگ کی علامت ہے کہ یہ اپنے لیے جنت کی بجائے وہ جہنم کی آگ کا انتخاب کر رہا ہے. اور دوسری جگہ مسلم کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ایسی ہی مثال میری اور تمہاری ہے. میں تمہاری کمریں پکڑے ہوئے ہوں کہ تمہیں آگ سے بچاتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ دوزخ سے بچو، میری طرف آؤ، دوزخ سے بچو، میری طرف آؤ، لیکن مجھ پر تم غالب آتے ہو اور آگ میں گر پڑتے ہو. یعنی کیا مطلب کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دوزخ کی آگ سے ڈراتے ہیں اور دوزخ کی آگ سے بچاتے ہیں اور ان کاموں کے کرنے سے منع فرماتے ہیں جن کاموں کے کرنے سے آدمی دوزخ میں جائے گا. جیسے کہیں پر گڑھا ہو اور کوئی شخص جا رہا ہو اور کوئی اسے منع کرے کہ بھائی آگے گڑھا ہے ذرا خیال سے کسی دوسرے راستے سے چلے جاؤ اور وہ کہے کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا اسی راستے پہ جائے تو ظاہر ہے کہ جائے گا تو پھر گڑھے میں گرے گا. اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کاموں سے منع فرمایا کہ جن کاموں کے کرنے سے انسان جہنم کے گڑھے میں گرتا ہے، جہنم کی گہرائی میں گرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میں تمہیں اپنی طرف بلاتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی طرف بلانا کیا ہے؟ آپ کا اپنی طرف جو بلانا ہے وہ نیکی کی طرف بلانا ہے، نیکی کی دعوت دینا ہے۔ لیکن تم ہو کہ آگ میں گر پڑتے ہو، یعنی تم اپنی نفسانیت کی بنا پر، شہوانیت کی بنا پر، لذتوں کی بنا پر تم گناہ کرتے چلے جاتے ہو اور اپنے کو دوزخ کی آگ میں دھکیلتے چلے جاتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام عبداللہ اور اس کا لقب حمار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شراب نوشی کی وجہ سے سزا بھی دی۔ ایک دفعہ لایا گیا اور سزا کے حکم کی وجہ سے سزا دی گئی۔ ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ اس پر لعنت، یعنی سزا دی گئی پھر وہی غلطی کی، پھر سزا دی گئی پھر وہی غلطی کی۔ تو جب بار بار اس شراب پینے کے جرم میں بلایا گیا اور بار بار اس پہ اس کی سزا جاری کی گئی تو ایک شخص نے یہ بات کہی کہ اے اللہ اس پر لعنت، کہ کس طرح سے یہ بار بار اس کو لایا جاتا ہے اور سزا ملتی ہے لیکن پھر اس برائی کو نہیں چھوڑتا۔ اس شخص نے اس پر لعنت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر لعنت نہ کرو، آپ نے منع فرمایا اس پر لعنت نہ کرو، واللہ میرا علم یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ محبت رکھنا علامت کس بات کی ہے؟ محبت رکھنا علامت اس بات کی ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہے، اور اگر اس کے دل میں ایمان ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، تو ایک نہ ایک دن یہ جنت میں چلا جائے گا۔ اس لیے تمہیں اس کا حق نہیں ہے کہ تم اس پہ لعنت بھیجنے لگو۔ اور ہونا یہی چاہیے کہ اگر کسی شخص کو کسی برائی میں مبتلا دیکھا جائے تو پہلے تو محبت سے سمجھایا جائے، لیکن اسے نفرت اور عار نہ دلائی جائے، بلکہ اس کے دل میں اس برائی کی مذمت ڈالی جائے۔ اور اس کی آسان سی ترکیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے اس سے بے تکلفی پیدا کی جائے، کوئی دوستانہ مراسم اس سے بڑھائے جائیں، پھر اس بے تکلفی کے اندر جو بات کی جاتی ہے محبت سے، نرمی سے، وہ بات اثر بھی رکھتی ہے۔ لیکن اگر وہ شخص اس برائی کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہے اور باوجود ہمارے کہنے کہ وہ برائی کرتا ہے، تو اس سے نفرت کا اظہار نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کی برائی کو برا تو سمجھا جائے گا، برائی کی مذمت تو کی جائے گی، لیکن گناہ کرنے والے کو برا نہیں کہا جائے گا، کیونکہ جب وہ توبہ کرے گا توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے۔ جس گھڑی اس نے توبہ کی اللہ کا ولی بن جائے گا۔ تو گنہگار کی ذات سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کے فعل سے نفرت ہونی چاہیے۔ اور یہاں پہ ان صحابی نے کیا کہا؟ اے اللہ اس پر لعنت، یعنی ان کی ذات پہ لعنت۔ اور لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح فرمائی، اس کی درستی فرمائی کہ یہ نہ کہو، یعنی اس پر اللہ کی لعنت نہ کرو، کیونکہ میرے علم میں ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھنا ایک نہ ایک دن اسے اس گناہ سے چھڑا دے گا، برائی کو چھڑا دے گا، اور یہ نیکی کے راستے پر آ جائے گا۔ اس لیے تمہیں اس بات کا حق نہیں ہے کہ تم اس پہ ملامت کرنے لگو اور اللہ کی لعنت اس پہ بھیجنے لگو۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیے، ان احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کو دوزخ کی آگ سے بچانے کا کس قدر اہتمام معلوم ہوتا ہے۔ یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر ہمیں ایسی محبت ہے، ایسی محبت والے سے محبت نہ ہو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہے کہ اپنی امت سے کس طرح سے آپ محبت فرما رہے ہیں کہ گنہگار آدمی پر لعنت بھیجنے کو گوارا نہیں کر رہے، اور یہ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تمہیں دوزخ کی آگ سے بچا رہا ہوں، اور تم ہو کہ دوزخ کی آگ میں گھسے جاتے ہو۔ تو یہ علامت کس بات کی ہے؟
یہ علامت محبت کی ہے، کیونکہ اگر ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو ہمارے گناہ کرنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں، اور اگر ہم نیکی کرتے ہیں تو ہماری نیکی کرنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فائدہ نہیں۔ جب نہ آپ کا نفع ہے نہ آپ کا کوئی نقصان ہے، اور اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بری چیز سے، گناہ سے منع فرما رہے ہیں اور نیکی کی تلقین فرما رہے ہیں، تو اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ آپ کو اپنی امت کے ایک ایک فرد سے محبت ہے، ایک ایک فرد سے۔ یہ نہیں کہ جو نیکی کرنے والا ہے تو اسی سے محبت ہے، اور جو گناہ کرنے والا ہے اس سے آپ نفرت کرتے ہیں، نہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ شراب کے جرم میں لایا جاتا تھا، بار بار لایا جاتا تھا، لیکن جب اس پہ لعنت کی کسی نے، آپ نے اس لعنت کو پسند نہیں فرمایا، فرمایا کہ نہیں، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ تو وہ بات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا آگ سے بچانا، اس کا کس قدر اہتمام ہے؟ تو یہ اہتمام کس وجہ سے ہے؟ یہ صرف محبت کی وجہ سے ہے۔ اگر ہمیں ایسے محبت والے سے محبت نہ ہو تو افسوس ہے۔ ظاہر ہے کہ محبت کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ محبت کا جواب محبت ہونی چاہیے، اور اس محبت کی دلیل کیا ہے؟ کہ جب محبت کا جواب محبت ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل دعویٰ کرنا نہیں ہے۔ دعویٰ کرنا تو بہت آسان ہے، ہر آدمی کر سکتا ہے کہ جی مجھے اپنے نبی کے ساتھ محبت ہے، اور کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ جی مجھے تو اتنی محبت ہے کہ کسی اور کو اتنی محبت نہیں جتنی مجھے محبت ہے۔ نہیں، اس دعوے کی دلیل یہ ہے کہ جس سے محبت ہے، جو ہمارا محبوب ہے، اب ہماری زندگی کے اندر کوئی کام ایسا نہیں ہونا چاہیے جو محبوب کی مرضی کے خلاف ہو، اور جس سے محبوب ناراض ہوتا ہو، محبوب کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہو، تکلیف پہنچتی ہو۔ ہر ایسے کام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور جو اس اہتمام میں لگا ہوا ہے اسے محبت ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیا اب بھی قلب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جوش نہیں اٹھتا؟ یعنی آپ کی محبت کا تو یہ پیمانہ ہے، اور ہم اس محبت کو دیکھ رہے ہیں، تو کیا اس محبت کا کوئی اثر ہمارے اندر ظاہر نہیں ہوتا؟ ہمیں اس کے بارے میں کوئی جوش پیدا نہیں ہوتا کہ ایسی محبت کے اندر ہمیں بھی جوش ہو اور ہم بھی اپنے نبی سے محبت کرنے لگیں؟ اور اس محبت کی دلیل کیا ہے؟ اس محبت کی ایک ہی دلیل ہے، اور وہ دلیل اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور جو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں لگا ہوا ہے، پھر اسے کسی قسم کے دعوی محبت کی ضرورت نہیں، اس کی زندگی خود بخود دلیل ہے اس بات کی کہ اسے محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فرماتے کہ اے مسلمانوں، اگر ان سے محبت نہ کرو گے، عجیب بات ہے، اگر ان سے محبت نہ کرو گے تو اور کس سے کرو گے؟ اور کس سے کرو گے؟ یعنی محبت کرنے کے لائق اگر کوئی ہستی ہے اس دنیا میں تو ایک ہی ہستی ہے، اور وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اور پھر آپ نے تو فرمایا بھی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ تم اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ تم ایمان والے اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ مجھ سے اپنی جان سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو، اس وقت تک تم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ یعنی ایمان تو ہوگا، لیکن وہ ایمان ناقص درجے کا ایمان ہوگا، کامل درجے کا نہیں ہوگا۔ اور مطلوب کیا ہے؟ مطلوب یہ ہے کہ ایمان کامل درجے کا ہونا چاہیے۔ ایمان کے نقص کو، کمی کو، کمزوری کو پسند نہیں کیا گیا۔ ایمان ایک ایسی دولت ہے کہ جسے ہم قوی بھی ہونا چاہیے اور مضبوط بھی ہونا چاہیے، اور اس کے اندر ترقی بھی ہونی چاہیے، اور اس کا راستہ ایک ہی ہے، اور وہ راستہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور محبت رسول کی جو دلیل ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
تو اے مسلمانوں، اگر ان سے محبت نہ کرو گے تو اور کس سے کرو گے؟ اور کس سے کرو گے؟ جیسے ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ غریب آدمی تھے، مفلس آدمی تھے. تو ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، آپ نے فرمایا کہ جو آدمی تکبر کی وجہ سے اپنے ازار کو، تہبند کو نیچے لٹکائے گا، ٹخنوں سے نیچے لٹکائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، اور اس کے نیچے کا وہ حصہ جو ٹخنوں سے نیچے ہے وہ دوزخ کی آگ میں ہوگا، اسے عذاب دیا جائے گا. تو تکبر کی وجہ سے آپ نے فرمایا. تو ایک صحابی آئے، غریب تھے، مفلس تھے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو بہت ہی غریب آدمی ہوں، اور جب میں غریب ہوں تو بھی میرے اندر تکبر کہاں سے آیا؟ یعنی میرے پاس تو کوئی سامان تکبر ہے نہیں کہ جس چیز پر آدمی تکبر کرتا ہے. تو اگر میرا تہبند یا ازار ٹخنوں سے نیچے ہو، کیونکہ عربوں میں رواج تھا کہ اتنا نیچے ہوتا تھا کہ زمین سے گھسٹتا ہوا چلتا تھا، تو اگر میرا نیچے ہو تو پھر اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تیرے لیے میرا اتباع کہاں چلا گیا؟ کہ جب تو میرا صحابی ہے، تو مجھ سے محبت کرنے والا ہے، اور تیرے پاس کوئی سامان تکبر بھی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے تو بڑائی کو اختیار کرے، تو پھر میرا طریقہ کہاں چلا گیا؟ اور میرا طریقہ کیا ہے کہ ٹخنے کا کھول کر رکھنا، اور آپ تو نصف پنڈلی تک اپنے تہبند کو اور ازار کو رکھا کرتے تھے. تو بات ہے کہ اے مسلمانوں، ان سے محبت نہ کرو گے تو اور کس سے کرو گے؟ عجیب یہ جملہ ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا. اے مسلمانوں، ایسی مفت کی دولت، یہ کیا ہے؟ مفت کی دولت ہے. کیا مفت کی دولت ہے؟ اپنے نبی سے محبت کرنا، اپنے نبی کا دیوانہ بن جانا، اور اس دیوانگی کو اپنے اوپر طاری کر لینا، اور اس دیوانگی کا اثر یہ ہو کہ پھر کوئی کام زندگی کا آپ کے طریقوں کے خلاف نہ ہو. تو اے مسلمانوں، ایسی مفت کی دولت جس میں نہ محنت نہ مشقت، کیا محنت ہے، کیا مشقت ہے، یہ کہاں نصیب ہوتی ہے یہ دولت؟ ارے بھائی وہ دیکھو شیشہ گر جائے گا. تو یہ دولت کہاں نصیب ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس کو ہاتھ سے مت جانے دینا، اس دولت کو ہاتھ سے مت جانے دینا. مفت کی ہے نا، تو جو چیز مفت کی ملے، کہ جو اپنے نبی سے محبت کرے اور اس محبت میں اپنے نبی کا اتباع کرے، انعام کتنا بڑا ہے. یحببکم اللہ، اللہ اس سے محبت کرنے لگے گا. اس کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئے گی کہ اچھا یہ میرے محبوب سے محبت کرتا ہے، اچھا یہ میرے محبوب کی نقالی کو اختیار کرتا ہے. تو جب یہ میرے محبوب سے محبت کرتا ہے تو میرا محبوب بھی مجھے محبوب ہے، ان کے طریقے بھی مجھے محبوب ہیں، اور جو ان کے طریقوں پر چلے وہ بھی مجھے محبوب ہے. تو یہ تو اللہ کا محبوب بن جائے گا، اللہ کا پیارا بن جائے گا. اور کیا ہے؟ مفت کی دولت ہے، مفت کی دولت ہے. فرماتے اے مسلمانوں، ایسی مفت کی دولت جس میں نہ محنت نہ مشقت، کہاں نصیب ہوتی ہے؟ اس کو ہاتھ سے مت جانے دینا. اپنی رگ رگ میں، اپنی رگ رگ میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق سما لینا اور اسے رچا لینا. یعنی وہ عشق، وہ محبت رگ رگ میں رچ جائے، بس جائے، ایسا حال ہو جائے، ایک ایسی کیفیت طاری ہو جائے. اور یاد رکھیے کہ جب آدمی کسی عمل کو شروع کرتا ہے تو وہ عمل کرتے کرتے اس کا حال بن جاتا ہے، اور حال اسے کہتے ہیں کہ اس کو اگر چھوڑنا بھی چاہے اسے چھوڑ نہیں سکتا. اور پھر حال کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حال جب اتنا غالب ہو جاتا ہے کہ وہ چیز اس کا اوڑھنا بچھونا بن جاتی ہے، اس کام کے کیے بغیر اسے چین نہیں آتا، قرار نہیں آتا. اور وہ کام بھی ایسا کام ہو جس سے اللہ راضی ہوتا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہوں، کام بھی وہ ایسا کام ہو کہ جو اس کا اوڑھنا بچھونا بن جائے، تو پھر وہ حال سے مقام بن جاتا ہے. تو اللہ یہی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں
آپ کے جو طریقے ہیں بابرکت طریقے، اللہ اسے ہمارا حال بھی بنا دے اور حال سے اللہ مقام بھی بنا دے، تاکہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، ہم آپ کے پیارے طریقوں پر جب چلیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم بھی اللہ کے پیارے ہو جائیں گے۔ اور بھئی اللہ کا پیارا ہو جانا اس سے بڑی کوئی اور دولت نہیں ہے، اور مفت کی دولت ہے، جو حضرت نے فرمایا کہ یہ مفت کی دولت ہے، اسے ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیة والهدى انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرما، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ذکر حبیب کی کامل برکات نصیب فرما، اپنے نبی کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا، سچی محبت عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ صحابہ کی، خلفائے راشدین کی، اہل بیت کی سچی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ان کے نقش قدم پر یا اللہ ہمیں چلنے والا بنا، اپنے نبی کے ساتھ یا اللہ ہمیں وفا کا تعلق نصیب فرما، آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ختم نبوت کا ادنا سا سپاہی بنا، اور ناموس رسالت کا، ناموس صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا۔ یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا۔ یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی سے، معذوری سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، ہر قسم کی دہشت گردیوں سے، فرقہ واریت سے، مذہبی منافرت سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے یا اللہ نجات عطا فرما، اس ملک کو نیک صالح مخلص حکمران عطا فرما، چور ڈاکو لٹیرے جو مسلط ہیں یا اللہ ان سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں، سامعین ہیں، یا اللہ سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، نعمتیں، برکتیں عطا فرما، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما، ہر قسم کی قلت اور دقت سے یا اللہ حفاظت فرما، ابتلاء اور آزمائش سے حفاظت فرما۔
یا اللہ گھروں کے ماحول کو جنت نشاں بنا، آپس میں محبتیں الفتیں پیدا فرما، نفرت کو عداوت کو یا اللہ دور فرما، سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين۔